بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ستارہ ٹی وی۔ امید کرتے ہیں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ڈیٹ ہے 1 مئی 2026 بروز جمعۃ المبارک۔ 1 مئی پاکستان کے اندر مزدور ڈے منایا جاتا ہے، تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو پاکستان کا مزدور ہے وہ آج کے دن 1 مئی کو بھی مزدوری کے لیے جاتا ہے، اپنے گھر کا چولہا چلانے کے لیے وہ 1 مئی کو بھی نکلتا ہے اور چھٹی کرتے ہیں اعلیٰ افسران۔ مزدور کو تو اس چھٹی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ تو خیر چلتے ہیں کہ گندم اور جو ہے اس کے حوالے سے صوبائی حکومتیں اور جو ہماری وفاقی حکومت ہے وہ آمنے سامنے ہوئی ہیں کل سے، تو بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے کہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ کچھ اس طرح سی اپڈیٹیں ہیں۔ میں روز مارکیٹ میں کھڑا ہوتا ہوں، لوگوں کے فون سنتا ہوں، ریٹ سنتا ہوں، لوگوں کی آواز سنتا ہوں، اور آج کل ایک ہی چیز سننے کو مل رہی ہے: کام رک گیا ہے، سسٹم الٹ ہو گیا ہے۔ پنجاب میں گندم رکی ہوئی ہے، ملرز کے پاس گندم نہیں ہے، لیکن کے میں آٹا جاتا ہے، وہ ٹرکوں کے حساب سے جا رہا ہے۔ یہ کون سا بیلنس ہے؟ ایک طرف مل والے کہہ رہے ہیں یار گندم نہیں مل رہی، ملز بند ہو رہی ہیں، دوسری طرف تاجر کہہ رہا ہے 7500 میں مال دینے پر مجبور ہیں ٹن، ورنہ اٹھان ہی نہیں۔ اور جب مال کے جاتا ہے تو پیمنٹ واپس نہیں آتی۔ یہ بزنس نہیں رہتا، یہ رسک بن جاتا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مارکیٹ میں لوگ کھل کر بات کر رہے ہیں کہ پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ اور پنجاب فلور مل ایسوسی ایشن کی ملی بھگت نے یہ گیپ پیدا کیا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، یہ الزام نہیں، گراؤنڈ کی آواز ہے۔ یہ ایک سادہ سا سوال ہے: اگر گندم روکنی تھی تو آٹا کیوں کھولا؟ اور اگر آٹا کھولنا تھا تو گندم کیوں روکی؟ اس گیپ میں کون کما رہا ہے اور کون ڈوب رہا ہے، یہ ہر بندہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کھیل زیادہ دیر نہیں چلے گا، کیونکہ جب سپلائی چین ٹوٹتی ہے تو نقصان سب کو ہوتا ہے، اوپر والوں کو بھی، نیچے والوں کو بھی۔ ہم لوگ کوئی پولیٹیکل نہیں ہیں، ہم صرف اپنا حلال رزق کمانے آتے ہیں، لیکن جب سسٹم میں انفیئر ہو جائے تو بات کرنی پڑتی ہے۔ اب بھی بات پالیسی سیدھی کریں، مارکیٹ کو سانس لینے دیں اور لوگوں کو ان کا حق دیں، ورنہ کل جب یہ چین پوری بیٹھے گی تو سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ پنجاب حکومت نے پہلے صوبہ بندی لگائی، اس کے بعد پھر ضلع بندی لگا دی۔ ان کو دیکھ کر بلوچستان حکومت نے بھی اپنی جو ہے صوبہ بندی لگا دی۔ تو اس طرح جن صوبوں کے اندر گندم کم ہے ان کو گندم کہاں سے جائے گی؟ اگر آپ گندم ان کو نہیں بھیج رہے تو پھر آپ آٹا بھی ان کو کیوں بھیج رہے ہو؟ آپ کو آٹا بھی نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ معاملات اس طرح نہیں چل سکتے۔ 3500 روپیہ ریٹ ہے، حکومت پنجاب نے دیا ہوا، اور وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ اپنی پوری پکڑ دکڑ کر کے کسان کو، میرا تو خیال یہی ہے، سیدھے الفاظ ہیں کہ کسان کو مزید کمزور کرنا چاہتی ہے۔ پہلے کسان مکئی میں کافی زیادہ پٹا ہے، آلو میں بہت زیادہ پٹا ہے، آلو میں ایسا پٹا ہے کہ کسان رو رہا ہے، اس کا خرچہ گیا، اسے نقصان، اس کا خرچہ بھی واپس نہیں ہے، کچھ نیا زمین کا ٹھیکہ بھی نہیں دے سکتا۔ کسان کی پوزیشن زیب بنی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ٹریکٹر بیچ رہا ہے، اپنے مال ڈنگر بیچ رہا ہے، اور پھر وہ جن کی زمینیں انہوں نے ٹھیکے پر لی ہوئی ہے ان کو پیسے دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے پاس سپرے کھاد لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ 400 روپے کا لیٹر ڈیزل ہے، 400 روپے کا پٹرول ہے، 14 سے 15 ہزار روپے کی ڈی اے پی ہے، 4500 4600 روپے کی یوریا ہے۔ تو وہ مزدوریاں ہیں، وہ کسان کہاں سے یہ سب چیزیں نکالے گا؟ 3500 میں کسان اپنی گندم کا خرچہ پورا نہیں کر سکتا۔ کسان کی اپنی زمین نہیں، 2.5-3 لاکھ روپے ٹھیکے دیے ہوئے، تو وہ کہاں سے پورے کرے گا؟ تو یہ حکومت وقت کو سوچنا چاہیے۔ ادھر بیٹھ کے پالیسیاں بنائی جا رہے ہیں، کوئی باہر نکلے تو کسی کو پتہ ہو نا۔ وزیر تو ان کے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم چاول کی آپ کو قسمیں گناتے ہیں، آدھی ٹوٹی، کچی پکی، اس طرح کی وہ قسمیں بتاتے ہیں۔ ان کو تو یہی نہیں پتہ چاول کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ تو وہ لوگ بنا رہے ہیں پالیسیاں کسان کے لیے۔ تو کل کی حکومت، وفاقی حکومت جو ہے، انہوں نے کل سے ایک اعلان کیا ہے کہ پاکستان بھر کے اندر کسی قسم کی کوئی صوبائی پابندی نہیں ہونی چاہیے، ضلع بندی نہیں ہونی چاہیے، پورے پاکستان کے اندر ایک جیسا ہی بیلنس ہونا چاہیے، ہر جگہ پر
سپلائی جو ہے متواتر رہنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا کل اس پر کیا بات ہوئی ہے۔ وفاقی حکومت نے صوبائی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کو ہدایت دی ہے کہ گندم کی بین الصوبائی نقل و حرکت بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھی جائے۔ اس اقدام کا مقصد ملک بھر میں گندم کی مسلسل اور ہموار سپلائی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ فیصلہ قومی گندم نگرانی کمیٹی کی 11ویں اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں گندم خریداری مہم، کٹائی کی رفتار اور مارکیٹ قیمتوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ملکی گندم کی قیمتیں اس وقت 3500 روپے سے لے کر 4000 روپے فی من کے درمیان چل رہی ہیں۔ حکومت کے مطابق یہ قیمتیں کسانوں کے لیے مناسب منافع اور صارفین کے لیے متوازن سطح پر ہیں۔ حکومت نے موجودہ گندم ذخائر پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ موجودہ ذخائر ملکی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی قرار دیے گئے ہیں۔ ابھی تک کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے۔ میں اپنے سب دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ گندم امپورٹ کرنے والی کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور میرا خیال ہے کہ گندم اس دفعہ پاکستان جو ہے وہ امپورٹ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ گندم ان کو کوسٹلی پڑے گی۔ اس سے اچھا ہے کہ اپنی گندم ہی یہ استعمال کر لیں۔ اعلیٰ حکام کو کسانوں کی فوری ادائیگیوں اور مناسب خریداری مرکز کی فراہمی کی ہدایت دی گئی ہے۔ غیر ضروری تاخیر ختم کر کے خریداری عمل کو تیز کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری روکنے کے لیے سخت نگرانی کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے خلاف کارروائیاں مزید سخت کی جائے گی۔ گندم ذخائر اور مارکیٹ صورتحال کی نگرانی کے لیے ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ ڈیٹا بیس فصلوں کے ذرائع سپلائی چین کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حکومت گندم کی خریداری، سپلائی اور اسٹاک مینجمنٹ پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر یہی پالیسی برقرار رہی تو مارکیٹ میں استحکام اور سپلائی کا توازن جو ہے وہ قائم رہنے کے امکانات مضبوط نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، 3500 روپیہ گورنمنٹ کا ریٹ ہے، لیکن 3500 کے اندر گورنمنٹ کو گندم نہیں مل رہی، کیونکہ کسان کی جو گندم ہے وہ اس کے گاؤں میں، اس کے کھیت میں جہاں اس نے لگائی ہوئی، وہاں سے اس کی 3500 25-30 روپے وہاں سے اٹھائی جا رہی ہے۔ اب اس کے اوپر اگر کسان منڈیوں میں آتا ہے، دیکھنا جس دن کا پنجاب حکومت نے ایکشن لیا ہے تو منڈیوں کے اندر گندم جو ہے وہ نہیں آ رہی۔ جو گھر والا گاہک ہے، جو پرچون گاہک نکلتا تھا، جس نے اپنے سال کے لیے گندم لینی ہے، کسی نے 5 من 10 من 12 من 20 من، وہ بندہ پریشان ہے۔ صبح سے لے کر شام تک منڈی کے چکر لگا رہا ہے، اور پھر آڑتیوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ آڑتی حضرات جو ہیں وہ گندم نہ سیل کریں 3500 کے اوپر۔ بھائی 3500 سے گندم باہر سے لے کے آئے گا آڑتی، 3500 میں کیسے سیل کرے گا آگے ان کو؟ اس کے اوپر کرایہ نہیں لگتا، مزدوریاں نہیں لگتی۔ تو اس طرح کی پالیسیاں جو ہیں یہ کام نہیں کرتی۔ گندم تو لینی ہے ہر طریقے سے، کوئی اور طریقہ ہوگا اس کے ساتھ وہ گندم تو لیں گے، رکھنی تو لینے والے نے لینی ہے، بیچنے والے نے بیچنی ہے۔ لیکن حکومت کے وقت کو اپنی پالیسیوں کے اندر کچھ آسانی پیدا کرنی چاہیے کہ لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت فری ہینڈ دیا جائے کہ وہ اپنی گندم جو ہے وہ خرید سکے۔ ہر بندہ ملر کا آٹا نہیں کھاتا، ہر بندہ یہ چکی والا آٹا نہیں کھاتا۔ یہ سب چیزیں سامنے ہوتی ہیں۔ تو حکومت اب آج بھی خبر ملی ہے کہ پتوکی کے قریب جو ٹول پلازا ہے وہاں پر بہت ساری گندم کی گاڑیاں جو ہیں وہ حکومت نے آج بھی روکی ہیں۔ پتوکی یعنی کہ یہ جو اکاڑا سے لاہور کو جاتے ہوئے راستے میں کافی ساری گندم کی گاڑیاں جو وہ حکومت نے روکی ہیں، ملوں کے اندر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پولٹری فیڈ کو آپ نہ دیں گندم، پولٹری فیڈ اپنا مکئی کا استعمال کریں، ان کا گندم استعمال کرنا بنتا نہیں ہے۔ لیکن آپ جو لوگ اسٹاک کر رہے ہیں، اسٹاکیے کے میں کبھی بھی خلاف نہیں ہو سکتا۔ اسٹاکیہ ٹھیک ہے، ناجائز اسے ہم منافع خور نہیں کہہ سکتے۔ اسٹاکیہ جو ہے وہ برے وقت میں کسان کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ کسان کو جب کوئی بندہ اس سے کچھ چیزیں نہیں لے ہوتا تو اسٹاکیہ اس وقت میدان میں آتا ہے، اسٹاکیہ وہ چیز اس سے خرید کے کسان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کے اپڈیٹس جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائکس کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آپ کے اچھے کمنٹس ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ہو سکے تو اپنے علاقے کا جو ریٹس چل رہا ہے گندم کا وہ ہمیں کمنٹس باکس میں کریں، اس سے ہمارے بھی نالج میں اضافہ ہوگا، اور جو دوسرے دوست بھی دیکھ رہے ہوں گے ان کے بھی علم میں اضافہ ہوگا کہ فلاں علاقے میں گندم کا کیا ریٹ چل رہا ہے۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔